للمؤمنین صلوات صلی اللہ محمد۔ دعائے خالق کائنات جن مرحومین اور مرحومات کے ایصال ثواب کے لیے اس مجلس کا اہتمام عزیز حسن نے کیا ہے، ملک محمد یوسف اعوان مرحوم، ملک عادل حسین اعوان مرحوم، ملک محمد بخش اعوان مرحوم، ملک اللہ بخش اعوان مرحوم و جملہ سادات و مومنین مرحومین و مرحومات جو چک نمبر 18 کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، کریم خالق ان کا سفر عالم برزخ آسان فرما۔ کریم خالق انہیں محمد و اہل بیت محمد کے جوار میں جگہ عطا فرما۔ خوش قسمت ہیں یہ مرحوم جن کے ایصال ثواب کے لیے ایک طالب علم کو دعوت دی تاکہ قرآن و اہل بیت کا پیغام پہنچا سکے۔ توجہ میری طرف رکھیں گے، میں واہ واہ کروانے نہیں آیا، میں پیغام پہنچانے آیا ہوں۔ قرآن کیا کہتا ہے اور محمد و اہل بیت محمد کیا فرماتے ہیں۔ خوش قسمت ہیں میں مرحومین جن کے ایصال ثواب کے لیے قرآن کا پیغام بھی پہنچے گا، محمد و اہل بیت محمد کا پیغام بھی پہنچے گا۔ سرور کائنات فرماتے ہیں، میں تمہیدی جملہ کہنا چاہتا ہوں چونکہ مرحومین کے ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ ارشاد رسالت ہوتا ہے، اذا تصدق الرجل بنیت المیت، جب کبھی کوئی بندہ اپنے میت کی نیت کر کے تصدق کرتا ہے۔ توجہ میری طرف رکھیے، ٹائم میرے لیے 45 منٹ ہے، 17 منٹ پہ میں بیٹھا، اب 21 منٹ ہو چکے ہیں، پونا گھنٹہ کوشش کروں گا انشاءاللہ آپ کی سماع فراشی کروں جو مجھے ٹائم دیا گیا ہے۔ اذا تصدق الرجل بنیت المیت، جب کوئی بندہ میت کی نیت کر کے تصدق کرتا ہے۔ میں نے آیہ قرآن کو آگے لے جانا تھا چونکہ مرحومین کے ایصال ثواب کی یہ چٹ آ گئی ہے تو جی چاہتا ہے ایصال ثواب کی عظمت کو بیان کر دیا جائے۔ جب کبھی اپنے مرحوم کی نیت کے ساتھ میت کی نیت کر کے تصدق کرتا ہے، مجلس عزا کا انعقاد کرتا ہے، قرآن خوانی کا انعقاد کرتا ہے، یتیم پروری کا اہتمام کرتا ہے، مساکین پروری کا اہتمام کرتا ہے، غریب پروری کا لحاظ کرتا ہے، مجلس عزا مجلس حسین ابن علی کا اہتمام کرتا ہے، دعائے کمیل پڑھتا ہے، استغفار کرتا ہے، درود بر محمد و اہل بیت محمد پڑھتا ہے، صدقہ دیتا ہے، پر نیت یہ ہے کہ اس کا ثواب میرے مرحوم کو پہنچے۔ امر اللہ جبرائیل، اللہ جبرائیل کو حکم دیتا ہے، اللہ تیرے اس تصدق کے بعد، تیری اس مجلس کے بعد جبرائیل سید الملائکہ کو حکم ہوتا ہے۔ کیا حکم ہوتا ہے؟ ان یبعث الی قبرہ 70,000 ملک۔ میرا جبرائیل، جی رب جلیل،
ایسا کر جس مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے یہ اہتمام کیا جا رہا ہے اس کی قبر کی طرف جانا ہے، پر اکیلا نہیں، 70,000 فرشتہ کو ساتھ لے کے جانا ہے۔ 70,000 فرشتہ کو ساتھ لے کر جانا ہے۔ حالت کیا ہے؟ وفی ید کل ملک طبق، ہر فرشتے کے ہاتھ میں ایک جنتی طبق ہے، اور ہر طبق میں آج کے دن جو گفتگو مرحومین کے لیے ہوئی، جو آیت پڑھی، جو روایت پڑھی، جو فضائل پڑھے، جو مصائب پڑھے، جو قرآن خوانی ہوئی، جو کچھ کیا، ان طبق میں مزین ہوتا ہے۔ کہیں پہ مجلس عزا کا ثواب ہے، کہیں پہ درود شریف کا ثواب ہے، کہیں پہ فضائل محمد و اہل بیت محمد کا ثواب ہے، کہیں پہ استغفار کا ثواب ہے، کہیں پہ یتیم پروری ہے، کہیں پہ 2 رکعت نماز ہدیہ ہے۔ غرض ہے کہ آج کے دن جو کچھ مرحوم کے لیے کیا گیا ہے، ہر فرشتے کے طبق میں وہ مکتوب ہے، وہ لکھا ہوا ہے۔ 70,000 فرشتہ قبر کی طرف رواں دواں ہے۔ معیت کس کی ہے؟ قیادت کس کی ہے؟ جبرائیل کی قیادت ہے۔ ایک روایت اور پڑھوں اس مطلب کو اجاگر کرنے کے لیے۔ مولا فرماتے ہیں زورو موتاکم، اپنے مردوں کی زیارت کیا کرو۔ کیوں؟ لِأَنَّهُمْ يَفْرَحُونَ بِزِيَارَتِكُمْ، اس لیے کہ جب تم زیارت کے لیے جاتے ہو نا، تمہارے مرحوم تمہیں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ بھائی عام بندہ مرحوم کی زیارت کے لیے جاتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے۔ بتا آج حسن بیٹے نے اپنے مرحومین و مرحومات کے لیے جو اہتمام کیا ہے، عام بندہ نہیں جا رہا، سید الملائکہ ہے، 70,000 فرشتہ ہے، سید الملائکہ کے ہمراہ اس قبر پہ جا رہا ہے۔ جب قبر پہ پہنچ کے سید الملائکہ اپنے ملائکہ کے ساتھ مل کے کہے گا السلام علیکہ یا ولی اللہ، وہ کتنا خوش ہوگا میت جس کی میت پہ جبرائیل کہہ رہا ہے السلام علیکہ یا ولی اللہ، اے اللہ کا دوست، تجھ پہ ہم ملائکہ کا سلام ہو، تجھ پر ہمارا سلام ہو۔ اور تیرے تصدق کی عظمت یہ ہے، اللہ نے اس کو اپنا ولی بنا لیا ہے، اللہ نے تیرے مرحوم کو اپنا دوست بنا لیا ہے۔ السلام علیکہ یا ولی اللہ، ہذہ صدقۃ من فلاں ابن فلاں، یہ تیرے رشتہ دار نے صدقہ بھیجا ہے تیرے لیے۔ قبر میں پہنچتا ہے فیتلألہ قبرہ، تیرے صدقے کے پہنچنے کی دیر ہے، اس کی قبر منور ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو۔ آیات میں قرآن کا مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں، بعض آیات میں اہل ایمان کو خطاب ہوا ہے، بعض آیات میں اہل تقوی کو خطاب ہوا ہے۔ اس آیت میں اہل ایمان کو خطاب نہیں ہے، اس آیت میں اہل تقوی کو خطاب نہیں ہے، خطاب عمومی ہے، مخاطب سارے ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اس ناس میں کافر بھی ہیں، اس ناس میں منافق بھی ہیں، اس ناس میں مومنین بھی ہیں، اعلان کلی ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم،
تحقیق تمہاری طرف اللہ کی طرف سے موعظہ آیا ہے۔ قرآن کی تعریف ہو رہی ہے، قرآن کی معرفی ہو رہی ہے، اور ظاہر ہے جب کسی کی معرفی کوئی کرواتا ہے حق کے معرفی ادا نہیں کر سکتا۔ توجہ میری طرف رہنی ہے، چند بندے جو بیٹھے ہیں نا، خدا را توجہ میری طرف، تاکہ ایک طالب علم کا قرآنی پیغام پہنچ سکے۔ قد جاءت موعظۃ من ربکم، دیکھیں سب سے پہلے میں نے قرآن کی معرفی کرنی ہے، قرآن کی معرفی کے بعد پھر میں نے وظیفہ دیکھنا ہے کہ قرآن کے مقابلے میں ہمارا وظیفہ کیا ہے۔ قرآن کسے کہتے ہیں؟ قرآن کی تعریف کیا ہے؟ قرآن کی معرفی کیا ہے؟ معرفی ہونے کے بعد پھر دیکھنا ہے کہ از لحاظ قرآن آپ کا اور میرا وظیفہ کیا ہے۔ اور جب کوئی تعریف کرتا ہے حق تعریف نہیں، اپنی تعریف جب کوئی خود کرتا ہے نا تو حق تعریف کو ادا کرتا ہے، کیونکہ جتنی تعریف خود کر سکتا ہے اپنی، دوسرا نہیں کر سکتا۔ میرا بھائی قرآن کی تعریف ہو رہی ہے، قرآن کی معرفی ہو رہی ہے، کوئی اور نہیں کروانے والا، قرآن کی معرفی خود قرآن کر رہا ہے۔ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو تمہارے رب کی طرف سے یہ قرآن موعظہ ہے۔ قرآن کیا ہے؟ موعظہ، واعظ، نصیحت۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ قرآن اگر موعظہ اور نصیحت ہے اور اس کی صفت حقیقی ہے، پھر کافر کافر کیوں ہے؟ منافق منافق کیوں ہے؟ بھئی قرآن اگر قرآن موعظہ ہے، قرآن نصیحت ہے، قرآن وعظ ہے، تو مؤثر ہونا چاہیے تھا، اس کی تاثیر ہونی چاہیے تھی۔ ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں اکثریت کفار موجود ہے، منافقین موجود ہیں، قرآن نے ان پہ اثر کیوں نہ کیا؟ اب تھوڑی سی توجہ کرنی ہے، تھوڑی سی توجہ کرنی ہے، اسی مطلب کو پہچاننے کے لیے، اس مطلب تک پہنچنے کے لیے میں قرآنی دو قصے ذکر کروں گا۔ عبداللہ بن مسعود پیغمبر خدا، سورہ رحمان نازل ہوتی ہے، سورہ رحمان، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، یہ ایسی بابرکت سورت ہے جس میں 31 بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا تکرار ہوا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ کی کس کس نعمت کو ٹھکراؤ گے؟ پیغمبر خدا نے عبداللہ بن مسعود کو یہ سورہ دیا، جاؤ جا کے کفار میں، مشرکین میں اس کی تبلیغ کرو۔ عبداللہ بن مسعود جب اس قرآن کی اس سورت کی تلاوت کرتے ہیں نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، یہ جملے کہے، ابو جہل سن رہا تھا، وہ قریب آتا ہے جب قرآن کی اس تبلیغ کی آواز اس کے کانوں پہ پہنچتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود کو ایک ایسا زوردار تھپڑ رسید کیا، اس کے کان کا پردہ پھٹ گیا، خون بہتا ہوا پیغمبر کے پاس پلٹتا ہے۔ ایک یہ چھوٹا سا قصہ، ادھر تبلیغ ہوئی ہے قرآن کی، رد عمل یہ ہے۔ اب دوسرے مقام پر اسعد بن زرارہ مدینہ سے آتا ہے،
مکہ طواف بیت اللہ کرنا چاہتا ہے۔ اسلام سے پہلے بھی بیت اللہ کا طواف ہوا کرتا تھا، اگرچہ ان کے طواف کے انداز اور ہوتے تھے، ننگے ہو کے طواف کیے کرتے تھے، بےہودہ ہو کے طواف کیے کرتے تھے۔ طواف کرنا چاہتا ہے۔ کسی نے کہا ذرا خیال سے طواف کرنا، ایک جادوگر آیا ہوا ہے، اس کی بات میں کوئی اتنی تاثیر ہوتی ہے، بندہ اس کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ کیا کروں؟ اس کا علاج کیا ہے؟ پھر کوئی مشکل نہیں ہے، آپ روئی لیں، اپنے کانوں میں دبوچیں، اتنی روئی ڈال دیں کہ ان کی آواز تجھ پر نہ پہنچ سکے، تیری سماع تک نہ پہنچ سکے۔ طواف کر رہا ہے، پہلا طواف کیا، دیکھا ایک بندہ ہے رکن یمانی پاس کھڑا ہے، وہاں کھڑا ہو کے رکن یمانی کے بیٹھا، حجر اسود کے قریب کھڑا ہے، کھڑا ہو کے تبلیغ کر رہا ہے، کچھ پڑھ رہا ہے، سنائی دیتا نہیں۔ پہلا طواف، دوسرا طواف، تیسرے طواف پہ پہنچا، یہ عبداللہ اسعد بن زرارہ کہتا ہے یہ بات تو نہیں ہے نا، میں نے روئی ڈالی ہوئی ہے، وہ کچھ کہنا چاہتا ہے، یہ تو بات درست نہیں ہے، جو کچھ کہہ رہا ہے مجھے سننا تو چاہیے، سننا تو چاہیے، کہتا کیا ہے؟ روئی کو نکالا، پیغمبر خدا اس وقت ان آیات کی تلاوت کر رہے تھے جن میں فرما رہے تھے اپنے والدین کے ساتھ گستاخی نہ کیا کرو، اپنے والدین کے ساتھ احسان کیا کرو، اپنے والدین کے ساتھ فرما برداری کیا کرو، اپنے بچوں کو ناحق قتل کرنا درست نہیں ہے، کسی پر ظلم کرنا درست نہیں ہے، کسی کے حق پہ ڈاکہ مارنا درست نہیں ہے، غصبی کرنا درست نہیں ہے۔ ان احکامات کو بیان کر رہے تھے، یہ سنتا ہے، آواز کانوں میں آتی ہے، کہتا ہے کہتا تو سچ ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا کہتا تو سچ ہے، باتیں تو اچھی ہیں، متاثر ہوا، قرآن نے اثر کیا، وعد و نصیحت تاثیر کر گیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، عبداللہ بن مسعود تماچا کھا کے آتا ہے، یہ متاثر ہو جاتا ہے، وہاں بھی قرآن، یہاں بھی قرآن، وہاں بھی موعظہ، یہاں بھی موعظہ، وہاں بھی نصیحت، یہاں بھی نصیحت۔ بھائی قرآن ان کے لیے موعظہ ہے جو سنے گا، سننا چاہتا ہے، قرآن کے نزدیک آنا چاہتا ہے، جو نہیں سنے گا اس کے لیے موعظہ نہیں ہے۔ اس نے سنا، موعظہ بن گیا۔ میرا بھائی تیرے گھر میں پڑا ہوا قرآن تیرے لیے موعظہ تب بنے گا جب کھول کے دیکھے گا۔ یا علی، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، گھر میں تو چار چار قرآن رکھ لے، اور وہی بندہ اسعد بن زرارہ مدینے لوٹتا ہے، 70 کے قریب لوگوں کو پھر واپس مکہ لے کے آتا ہے، پیغمبر خدا کے ہاتھ پہ بیعت کر کے کہتے ہیں نشہد واللہ الہ الا اللہ۔ بھئی قرآن موعظہ ہے، مگر موعظہ اس کے لیے ہے جو قرآن کے نزدیک آ کے قرآن کو سننا چاہتا ہے۔ تیرے گھر میں 14 قرآن پڑے ہوئے ہوں مگر قرآن کو کبھی اٹھا کے نہ دیکھا ہو، جب قرآن منبر پہ پڑھا جائے تو سگریٹ کے وقفہ کے لیے باہر اٹھ جائے، پھر موعظہ کیسے ہوگا؟ بھئی قرآن کو موعظہ اگر تو لینا چاہتا ہے، قرآن
کہتا ہے قرآن موعظہ ہے، قرآن وعظ و نصیحت ہے۔ وعظ و نصیحت کس کے لیے ہے؟ لوگوں کے لیے ہے، لوگوں کے لیے ہے۔ یہ پہلا وصف ہے قرآن کا۔ دوسرا وصف کیا ہے؟ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ۔ قرآن موعظہ ہونے کے بعد دوسرا جو وصف رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے دلوں کی بیماریوں کی شفا ہے۔ ہم تو قرآن کو نا اپنے ظاہری اعضاء کو ٹھیک کرنے کے لیے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، مردے بخشوانے کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ میرا بھائی، مردے بخشوانے کے لیے قرآن ہے، پر درجات بلند ہوتے ہیں۔ اگر ظاہری اعضاء کے لیے قرآن پڑھا جائے تو ٹھیک ہو جائیں گے۔ معصوم فرماتے ہیں اگر سورہ فاتحہ 70 مرتبہ پڑھ کے کسی میت پر پھونکا جائے، اس پر پڑھا جائے، اگر وہ زندہ ہو جائے تعجب نہ کرنا۔ بھئی تیرے ظاہری اعضاء کے لیے قرآن مؤثر ہو سکتا ہے، تیرے جسم کی بیماریوں کو دور کرنے کی طاقت رکھتا ہے، مردوں کی بخشش کی طاقت رکھتا ہے، بلندی درجات کی طاقت رکھتا ہے۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں یہ قرآن، اس کے آنے کا ہدف تیرے مردوں کو بخشوانا نہیں ہے، تیرے ظاہری اعضاء کو ٹھیک کرنا نہیں ہے، بلکہ قرآن کی آمد کا مقصد تیرے دل کی بیماریوں کو دور کرنا ہے۔ شفاء لما فی الصدور۔ قرآن شفا ہے کس کے لیے؟ جو کچھ تمہارے دلوں میں بیماریاں ہیں، وہ بیماریاں کیا ہیں؟ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارے دلوں کے لیے یہ قرآن شفا ہے۔ اور یاد رکھ لینا، دنیا میں آپ علاج کرتے ہیں، ایک بیماری کا علاج ہوتا ہے، سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں دوائی کے، 5 بیماریاں اور بن جاتی ہیں۔ اللہ شورٹی دے رہا ہے، ضمانت دے رہا ہے۔ قرآن ایسا علاج ہے، اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، 100% اس کا علاج ہے۔ شفاء لما فی الصدور۔ میرے آقا علی بن ابی طالب سے پوچھا گیا، کاش میں قرآن کو سمجھنے کے لیے مجھے محمد و اہل بیت محمد کے در پہ جھکنا پڑے گا۔ جب تک محمد و اہل بیت محمد کے در پہ نہیں جھکوں گا مجھے قرآن کی سمجھ نہیں آئے گی۔ قرآن کو سمجھنا ہے نا تو پھر علی ابن ابی طالب اور اولاد علی کے در پہ جھکنا پڑے گا۔ میرا سوال ہے یا علی تم بتاؤ وہ کیا بیماریاں ہیں جو ہمارے سینوں میں ہیں، قرآن آ کے ان کا علاج کرتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہ جو بیماریاں تیرے اندر موجود ہیں نا، وہ کفر ہے، وہ نفاق ہے، وہ گمراہی ہے، وہ گناہوں کا غلبہ ہے۔ کفر ہے، نفاق ہے، گناہوں کا غلبہ۔ تو نے قرآن پڑھا، قرآن کے معانی کو دیکھا، قرآن کیا کہہ رہا ہے، قرآن تیرے لیے موعظہ بنا۔ جب قرآن کا وعظ تو نے سنا، تیرے اندر اس نے اثر کیا، اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے اس قرآن نے تیرے اندر سے کفر کو نکال دیا، منافقت کو نکال دیا، گناہوں کی زنگ کو صاف کر دیا، اب پکا مومن بن رہا ہے، اب متقی بننے آ رہا ہے۔ اب تو مومن بننا چاہتا ہے، مومن بن رہا ہے۔ پہلا کیا ہے؟ موعظہ، قرآن موعظہ ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ شفاء لما فی الصدور، جو کچھ انسان کے سینوں میں بیماریاں ہیں اس کے لیے علاج ہے۔ میں تیزی سے بڑھ رہا ہوں کیونکہ پونا گھنٹہ ہے، میں نے بہت کچھ عرض کرنا تھا، پونا گھنٹہ ہے، میں نے پورا کرنا ہے۔ میرے دوستو اس سے پہلے میں نے چھوڑنے کی کوشش کرنی ہے۔ قرآن کیا ہے؟ موعظہ ہے۔ موعظہ کس کے لیے ہے؟ جو قرآن کے نزدیک آئے گا، جو قرآن کو پڑھے گا، جو قرآن کو سنے گا۔ جس نے قرآن کو فقط بوسہ کے لیے رکھا ہوا اس کے لیے کیا موعظہ بنے گا؟
جس نے گھر میں قرآن رکھا ہے صبح شام اٹھاتا ہے، بوسہ لیتا ہے، ماتھا ٹیکتا ہے، ہاں پھر کبھی رخسارے پہ لگاتا ہے، کبھی پیشانی پہ لگاتا ہے، کبھی بوسہ لیتا ہے، احترام کر کے پھر رکھ دیتا ہے۔ نہ بھائی، اگر علی ابن ابی طالب کے در پہ جھکنا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں قرآن کا بوسہ قرآن کا احترام نہیں، قرآن پڑھ کے سمجھ کے عمل کرنا قرآن کا احترام ہے۔ یا علی وحدن۔ اور تیسری صفت، قرآن ہدایت ہے، قرآن ہدایت ہے۔ قرآن سنا، موعظہ ہوا، موعظہ ہے، وعظ و نصیحت ہے۔ وعظ و نصیحت کا اثر یہ ہوا تیرے دل کی بیماریاں تیرے دل سے نکل گئیں، اب تیرا ظرف پاک ہو چکا ہے، تیرا ظرف پاکیزہ ہو گیا ہے۔ اے ہدایت وہاں آتی ہے جب کوئی ظرف پاکیزہ ہو، جب قرآن کے موعظہ نے تیرے دل سے بیماریوں کو دور کر دیا، اب تیرا دل پاکیزہ ہے، چراغ ہدایت روشن ہوا، اب تیرے لیے رستے متعین ہو گئے، یہ جنت کی طرف جا رہا ہے، یہ جہنم کی طرف جا رہا ہے، یہ علی کا رستہ ہے، یہ اب علی کے مقابل کا رستہ ہے، یہ عمل کا رستہ ہے، یہ بد کرداری کا رستہ ہے، یہ حق کا رستہ ہے، یہ باطل کا رستہ ہے۔ میرا بھائی، قرآن تیرے لیے موعظہ بنا، موعظہ کے بعد تیرے اندر شفا پیدا کر دی، بیماریوں کو دور کر دیا۔ کفر تھا وہ چلا گیا، نفاق تھا وہ چلا گیا، گناہوں کی زنگ تھی وہ چلی گئی۔ قرآن نے تیرے دل کو پاکیزہ بنا گیا، اللہ نے اس قرآن کو تیرے لیے ہدایت قرار دیا۔ جب تیرے لیے چراغ ہدایت روشن ہو گئے، اللہ فرماتا ہے چراغ ہدایت روشن ہو گئے ہیں نا، حق متعین ہو گیا ہے، یہی تو رحمت للمؤمنین، یہی تو تجھ پہ اللہ کی رحمت ہوئی ہے، قرآن رحمت بنا ہے تیرے لیے۔ تک پیغمبر فرماتے ہیں کہ 10 صورتیں، ایک صورت ایسی ہے جس کی پہلی 10 صورتیں میرے اوپر جو نازل ہوئی ہیں نا، ان اقامہن دخل بہ الجنہ، اگر کوئی بندہ ان کے ساتھ اقامہ کرے، پیادہ کرے، جنت میں داخل ہو جائے گا۔ صلوات پڑھ محمد و آل بیت محمد کی ذات پہ۔ ان اقامہن، اگر کوئی اقامہ کرے، پیادہ کرے، اپنے اندر ان 10 آیات کو پیادہ کرے، ان آیات کے ذریعے جنت میں داخل ہو جائے گا، ان آیات کے ذریعے۔ مولا وہ کیا ہے؟ وہ کون سا سورہ ہے؟ فرماتے ہیں وہ سورہ مومنون کی پہلی 10 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، پہلی آیت۔ شاید اس آیت کو میں مکمل کروں اور اپنے وظیفہ کو بیان نہ کر سکوں، ٹائم ختم ہو جائے گا، اس لیے میں نے وظیفہ کو چھوڑا ہے۔ اس آیت پہ آنا چاہتا ہوں، تھوڑا سے اس پہ گفتگو ہو جائے، کیونکہ قرآن ہمیں ہدایت کر رہا ہے، قرآن ہمیں موعظہ کر رہا ہے۔ قد افلح المؤمنون، اللہ نے یہ نہیں فرمایا لعلکم تفلحون کہ شاید تم کامیاب ہو جاؤ، بلکہ قد کے ذریعے ذکر کر کے فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، بے شک یقیناً مومن کامیاب ہیں۔ کون سے مومن کامیاب ہیں؟ ان کی اوصاف کیا ہیں؟ پہلی صفت یہ ہے الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں، اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں۔ اور قرآن بھی کہتا ہے نا انہا لقبیرۃ الا علی الخاشعین، یہ نماز سنگین بار ہے، بہت بڑا بوجھ ہے، مگر خاشعین کے لیے بوجھ نہیں ہے۔ خاشعین چاہتے ہیں سجدہ کیا ہے تو سر سے سجدہ نہ اٹھا، سجدے سے سر نہ اٹھاؤں،
قیام کر رہا ہوں تو قیام کی حالت میں کرو. کیوں؟ اس لیے کہ خشوع نے اس کے اندر مٹھاس پیدا کر دی ہے، لطف پیدا کر دیا ہے، چاشنی پیدا کر دی ہے. مجھ جیسا بدبخت انسان جو خشوع کے بغیر نماز پڑھتا ہے، قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے انہا لقبیرۃ الا علی الخاشعین. یہ نماز بار سنگین ہے، بہت بڑا بوجھ ہے اس بندے کے لیے جس میں خشوع نہیں. یہ عادت کو پورا کر رہا ہے، نماز نہیں. سگریٹ کا عادی ہوتا ہے بندہ، بے چینی ہوتی ہے، سگریٹ پی لیتا ہے کچھ سکون آ جاتا ہے. چائے کا عادی ہے، چائے پینا چاہتا ہے، ابھی نہیں ملی، دیر ہو گئی، بے چینی ہو گئی. علماء حق کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. با اجازت دو چائے کے پیالے پی لی، وہ بے چینی ختم ہو جائے گی. خشوع نہ رکھنے والا بندہ جس کو عادت پڑ گئی ہے نماز پڑھنے کی، بے چینی ہوتی ہے، نماز پڑھ لوں، جلدی کیا، جریٹ جھروٹ کے واپس بہن بڑا سکون آ گیا. بھائی پیغمبر فرماتے ہیں نماز پڑھ کے سکون نہ لے بلکہ نماز کے ذریعے سکون لے. ارحنا یا بلال ہمیں راحت پہنچا. کیا مقصد؟ اذان اور اقامت کہے تاکہ میں نماز شروع کروں اور مجھے راحت و سکون حاصل ہو. ارحنا یا بلال، مجھے سکون چاہیے، مجھے راحت چاہیے. اذان و اقامت کا ٹائم ہو چکا ہے، نماز پڑھیں. میرا بھائی نماز پڑھنے کے بعد سکون نہیں، نماز سے سکون حاصل کر. یہی وجہ ہے جو نماز کے ذریعے سکون حاصل کرتے ہیں جب سر سجدہ میں کر رکھتے ہیں نا تو کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. ان کا جی چاہتا ہے میں پڑھتا رہوں وہ سنتا رہے. میرے دوستو الذین هم فی صلاتہم خاشعون. کامیاب مومن، انما المؤمنون الذین یصلون نہیں کہا کہ جو نمازی ہیں وہ کامیاب ہیں، بلکہ کیا فرمایا؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو نماز میں خشوع کرتے ہیں. نماز میں خشوع کرتے ہیں. سکون قلبی چاہیے، حضور قلبی چاہیے. نماز ایسی پڑھ جس میں حضور قلبی ہو. میں تھوڑی سی مثالیں دے کے انشاءاللہ مطلب کو پہنچانا چاہتا ہوں آپ تک قبلہ کی اجازت سے. دیکھیں پھر بات یہاں پہ پہنچے گی کہ ہمیں معصومین کے در پہ جھکنا پڑے گا. یا علی، یا رسول اللہ، یا صادق آل محمد. اللہ کہتا ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون. فلاح ان کے لیے ہے، کامیابی ان کے لیے ہے جو نماز میں خشوع کرتے ہیں. ہم خشوع کرنا چاہتے ہیں، بتائیں طریقہ کیا ہے خشوع پیدا ہو جائے. طریقہ بتائیے گا. وہ کیا طریقہ ہے کہ وہ ہم اپنائیں، ہماری نماز ویسے ہو جائے جیسے خدا چاہتا ہے، ہماری نماز ایسے ہو جیسے تم چاہتے ہو. تحفۃ العقول حدیث کی کتاب، اس میں معصوم فرماتے ہیں 4 چیزیں ایسی ہیں، 4 عوامل ہیں، 4 عنصر ہیں، 4 اسباب ہیں. اگر وہ مہیا ہو جائیں تو جب اللہ اکبر کہتا ہے اس کے ناطے دنیا سے ٹوٹ جاتے ہیں، خالق کے ساتھ خالص بن جاتا ہے. اگر ہے پروگرام سننے کا تو 4 عوامل بیان کر دوں.
تھکے تنے بیٹھے قبلہ صاحب آ گئے نا تو ہن آتے پہ اس نے کدی مگرو لمحے آتے تھوڑا جہا قبلہ دی واض و نصیحت بڑے اچھے انداز ماشاءاللہ فرمائے نے تے مسائل سن لگیا ہن تو کدی مگرو لمحے ہونے لے ویسا صلوات پڑھو محمد و آل بیت محمد. بھئی وہ کیا کرنا چاہیے؟ تحف العقول کی حدیث فرماتے ہیں 4 چیزیں. پہلی چیز کیا ہے؟ مراقبۃ اللہ فی السر والعلانیہ. مراقبت خدا تنہائی میں بھی علی الاعلان بھی. مراقبت پہلا عنصر ہے. اب مراقبت کو سمجھنے کے لیے مجھے تھوڑی سی مثال کا سہارا لینا پڑے گا. آپ موٹر وے پہ سفر کرتے ہیں, سی پیک کے سفر ہوتا ہے, وہاں پہ کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں, ان کے قوانین ہیں, بیلٹ باندھ کے چلنا ہے, سپیڈ 120 سے اوپر نہیں رکھنی, موبائل نہیں سننا, 140-50 پہ آ رہا ہے, بے شک بیلٹ بھی کھلا ہے. جب اس حد میں پہنچے گا کہ آگے دوربین ہے, آگے کیمرہ ہے, سپیڈ نیچے کر لے گا, بیلٹ بھی باندھ لے گا, موبائل کو رکھ لے گا. کیوں بھئی کیوں؟ پہلی سپیڈ نہیں رہی, 140 کی بجائے 20 پہ آ گیا. کیوں؟ کہتا ہے مراقبت ہو رہی ہے, کوئی دیکھ رہا ہے, تصویر کشی ہو رہی ہے. میری تصویر بن رہی ہے, میری رفتار ریکارڈ ہو رہی ہے, میری رفتار کو کنٹرول کیا جا رہا ہے. ایسا کروں جرمانہ ہو جائے گا. بھائی معصوم فرماتے ہیں روڈ پہ جانے کے لیے قوانین کی پابندی کرتا ہے کہ مراقبت ہو رہی ہے, اٹین سٹین ہو جاتا ہے, تیرا ذہن بالکل ڈرائیونگ کی طرح ہو جاتا ہے, اصولوں کو اپنا لیتا ہے. جب مصلی عبادت پہ آتا ہے سمجھ میرا کوئی مراقب ہے, کوئی دیکھ رہا ہے, کوئی تصویر کشی کر رہا ہے. کوئی تصویر کشی کر رہا ہے. ہاں ہے نا توجہ میری بات کی طرف. دیکھیں میں ایک اور مثال دیتا ہوں, میں آگے بڑھتا ہوں کہ کیسی میں نماز پڑھنی چاہیے. ایک انسان اس کی روح قبض ہو چکی ہے, پڑا ہے ہمارے سامنے پڑا ہے. ایک انسان وہ ہے جس میں جان ہے نا توجہ میری بات کی طرف. اس میں جان نہیں ہے, اس میں جان ہے. یہ بھی انسان وہ بھی انسان, مل فرق بینہما, ان کے درمیان فرق کیا ہے؟ آپ کہیں گی فرق یہ ہے یہ مردہ ہے یہ زندہ ہے. نماز کی بھی کنڈیشن ایسے ہے, نماز کا ایک جسم ہے, ایک نماز کی روح ہے. یہ جو تو رکوع کرتا ہے نا, یہ جو تو سجود کرتا ہے نا, یہ جو تو قیام کرتا ہے یا میں تشہد پڑھتا ہوں, میں سلام کرتا ہوں, یہ نماز کا جسم ہے. یہ جسم ہے نماز کا. روح کیا ہے؟ حضور قلبی ہے. جب مصلی عبادت پہ کھڑا ہے نا تو الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہا ہے, ساتھ تیرا دل اس کی گواہی دے رہا. حضور قلبی. بھائی اگر تو چاہتا ہے میری نماز مردہ نہ ہو, روح کے بغیر نہ ہو, اگر حضور قلبی نہیں ہے, اس مردہ انسان کی مانند یہ ڈھانچہ پڑا ہے. اگر چاہتا ہے میری نماز جاندار ہو جائے, میری نماز روحدار ہو جائے, اس نماز کے لیے حضور قلبی کی ضرورت ہے. اس حضور قلبی کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. پہلی چیز مراقبت خدا ہے, جس کی مثال میں پہلے عرض کروں. مراقبت خدا. روڈ پہ تو بڑا کنٹرول کر لیتا ہے اپنے آپ کو, جرمانہ ہو جائے گا. ہاں وہ سفارت آ جائے کہ جرمانے آج کا جو سختی ہے معاف نہیں ہوتے, بے شک سفارت بھی ہو جائے. اگر کٹ گیا ہے
جرمانہ دینا پڑے گا، لیکن خالق فرماتا ہے میرے زندگی، اپنی زندگی کی روڈ میں جب تو ڈرائیونگ کر رہا ہے، اگر تیرے اندر کوئی غلطی ہو گئی ہے، میرے ملائکہ نے تصویر کشی کر لی ہے، میں خالق ہوں کہ کہتا ہوں اس غلطی کو معاف کرنے کی آمادہ ہوں، شرط یہ ہے تو رک کر مجھ سے معافی مانگ لے، مجھ سے معافی مانگ۔ تیرے مانگنے میں دیر ہے، میری ادا میں دیر نہیں ہے۔ ہاں پہلا کیا ہے؟ مراقبت ہے۔ دوسرا عمل کیا ہے؟ تحفظ العقول کی اس روایت کے مطابق۔ دوسرا کیا ہے؟ الذکر لیوم القیامہ، مصلی عبادت پہ آنے سے پہلے قیامت کا منظر تصور قائم کر، محشر کا تصور بنا، اور یہ دیکھ جو مصلی عبادت پہ آ رہا ہے یہ تیری پیشی ہے بارگاہ خدا بندی میں، یہ عام وقت نہیں ہے، یہ پیشی کا وقت ہے اللہ کے قریب۔ آج اللہ کے ہاں پیشی کے لیے آیا ہے، اور یاد رکھ لے تیرے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے، یہ جو پیشی میری ہونے والی ہے اس کو ایسے انداز میں پیشی انجام دوں، مضبوط ہو کر، مستحکم ہو کر، خالص ہو کر یہ پیشی ہو جائے، معاشر کے دن یہ پیشی کامیابی کا سبب بنے۔ قیامت کا منظر تیرے ذہن میں ہونا چاہیے۔ تیزی سے گزر رہا ہوں۔ تیسری چیز کیا ہے؟ فرمایا تیسری چیز جب مصلی عبادت پہ آنا ہے نا تو خدا سے مناجات کرتا، اور یہی وجہ ہے معصومین علیہ السلام کو جب نماز پڑھتے ہوئے ہم دیکھا کرتے نا، روایات کے مطابق، کتب تواریخ کے مطابق، سیرت کے مطابق، چہرے کا رنگ چینج ہو جاتا تھا۔ حسن ابن علی سے کسی نے پوچھا مولا وضو کرتے ہوئے آپ کا رنگ چینج کیوں گیا؟ موت کی سردی، خوف کی سردی، معصوم عن الخطا، معصوم ہستی۔ فرمایا بندے خدا تو نے انصاف نہیں کیا، تجھے نہیں پتا حسن بن علی کس کریم بادشاہ کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہے۔ اور یہی وجہ معصوم کو ہم نے پڑھتے ہوئے دیکھا، اور معصوم فرماتے ہیں جب تم مصلی عبادت پہ آنا چاہتے ہو، مصلی عبادت پہ ہو، پہلے مناجات کرو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یا محسن قد اتاک المسیء، اور مجھ پہ احسان کرنے والی ذات تیری بارگاہ میں تیرا گناہگار بندہ آ گیا ہے۔ یا محسن قد اتاک المسیء، وہ احسان کرنے والی ذات تیرا گناہگار بندہ، گناہوں میں لتھڑا ہوا بندہ تیری بارگاہ میں آ چکا ہے۔ شکستہ دل کیا؟ شکستہ دل کے ذریعے مصلی پہ مناجات کر۔ اللہ فرماتا ہے میں ہر جگہ ملاقات نہیں کرتا، میری ملاقات کا ٹائم، میری ملاقات کی جگہ، میری ملاقات کا وقت وہ دل ہے جو شکستہ ہو، جس کے دل میں شکستگی ہو، جس کا دل ٹوٹ چکا ہو، میری بارگاہ میں گناہوں کا اعتراف کر چکا ہو، اپنی گندگی کا اظہار کر چکا ہو، اور کہہ چکا ہو دل کی گہرائی سے یا محسن قد اتاک المسیء، اور میرا محسن خالق تیری بارگاہ میں یہ گناہگار بندہ آیا ہے۔ انت المحسن وانا المسیء، تو احسان کرنے والی ذات ہے۔